بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے ہدایت الناب کا درس نمبر 24 شروع ہو رہا ہے. اور یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں تو منصوب نمبر 2 مفعول بھی کا کچھ رہتا تھا، تو وہیں سے گزشتہ سے پیوستہ کے مصداق ہم سٹارٹ لیں گے. اس میں کبھی کبھی مفعول بھی کو حذف کیا جاتا ہے. ایک تو جوازی طور پر ہے کہ حذف کرو یا نہ کرو، اور 4 جگہوں پر لازمی ہے اس کو حذف کرنا، وہ ہمیں جگہ پڑی تھی. تو جو چوتھی جگہ ہے المنادا، اور پھر المنادا میں ضمنی بات شروع ہو گئی تھی. تو اس میں پہلا ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ حروف ندا جو ہیں وہ 5 ہیں، یا ایا حیا، یہ تینوں ایک جیسے ہیں، اور پھر اے، اور اس کے بعد حمزہ آ. تو الرابع سے عبارت شروع کرتے ہیں. الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو يا عبد الله أي عدو عبد الله، وحرف النداء قائم مقام عدو، وحروف النداء 5 يا وعيا وهيا وأي والحمزة المفتوحة. وقد يوظف حرف النداء لفظا نحو يوسف، اصل میں کیا تھا؟ یا یوسف عارضا هذا، قرآن پاک کی آیت ہو گئی. آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى. اس کے بعد آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ عَلَىٰ ہے یا کچھ اور لفظ ہے؟ يُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ قَدَّمَّتِ وَنَحْوِهَا نحو یا زید و یا رجلان رجل و یا زیدان و یا زیدون. کبھی ایسے ہے کہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ منادا کی کچھ اقسام ہیں. اگر منادا مفرد ہو اور معرفہ ہو، مفرد ہو پہلی شرط، دوسری شرط ہے کہ معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفع، تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا. قدمت جیسے ضمہ پیش، ونحوها اور اس کی اور جو قسمیں ہیں رفع کی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے مثنیٰ میں رفع کی علامت، اور جمع میں واو. تو اب یہ کہنے کے بعد سب کی مثالیں دے دیں. یا زیدو، تو یا زید جب ہم نے کہا تو زید مفرد ہے، ایک بندہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ زید نام لے رہے ہیں تو معرفہ ہے، تو اس پہ علامت رفع آئے گی. اور وہ کیا ہوگی علامت رفع؟ یہاں ضمہ کے ساتھ. تو ہم پیش پڑھیں گے یا زیدو. اس طرح کے باقی جتنے بھی، یا خالدو یا ناصرو یا رشیقو، جو بھی کہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہاں مثنیٰ میں رفع کی علامت الف ہے، تو وہ ہے کہ جیسے یا زیدان. اور اگر 2 سے زیادہ کو کیا جا رہا ہے، یعنی کم از کم 3 اور زیادہ جتنے بھی ہوں، تو وہاں رفع کی علامت واو آئے گی اور کہا جائے گا یا زیدون، یا مسلمون، یا مؤمنون. یہ سارے اس میں اسی طرح آ جائے گا. آگے فرماتے ہیں، یہ تو ایک ہو گیا. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَا لَزَيْدٍ.
اگر منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، باب استفعال، استغاثہ یستغیث استغاثۃ فہو مستغاث، فریاد کرنا. تو اگر کسی کو اس انداز سے پکارا جا رہا ہے کہ استغاثہ کیا جا رہا ہے، فریاد کی جا رہی ہے، تو پھر وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ، تو وہاں لام استغاثہ لگایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یا لزیدن. تو اس لام استغاثہ کی وجہ سے منادہ جو ہے وہ اس میں خفض یعنی کہ زیر آئے گی، اور یا لزیدن کہیں گے، وہاں پیش وغیرہ پڑھنا درست نہیں ہوگا. دو ہو گئے. آگے فرماتے ہیں وَيُفْتَخُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا نحو یا زیداہ. اور اگر کسی کو استغاثہ کرتے وقت پکارا جا رہا ہے اور ساتھ الف ملا دیا گیا ہے، تو اس وقت پھر الف لگا کے، تو اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس الف اور ہا سے پہلے اس کے اوپر زبر آئے گی، یعنی فتح دیا جائے گا الف ملانے سے، جیسے یا زیداہ. وَيُنْسَبُ، اور نصب دیا جائے گا إِنْ كَانَ مُضَافًا، اگر وہ مضاف ہو، جیسا کہ کل میں ہم نے پڑھا تھا یا عبداللہ، او مشابہن للمضاف، یا پھر مضاف کے مشابہ ہو، تب بھی وہاں اس کو منصوب پڑھا جائے گا. نحو یا طالعا جبلا، اے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والے. او نکرتن غیر معینت، یا پھر نکرہ غیر معینہ ہو تو تب بھی اس کو منصوب پڑھا جائے گا. کقول الاعمی، جیسے کوئی اندھا ہے اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے یا رجلا خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ. تو اب وہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ تو نہیں نہ دیکھ رہا، تو معرفہ تو نہ بنا، نکرہ ہی ہوا. تو اس لیے یہ بھی منصوب ہوگا. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگلا اس کا حکم کیا ہے کہ اگر معرف باللام ہو منادا تو پھر کیا کیا جائے گا. مثلا الرجل ہے تو پھر قیل یا ایھا الرجل، تو وہاں یررجل کہنے کے بجائے یا کے بعد ایھا کا اضافہ کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یا ایھا الرجل. اور مؤنث کے لیے کیا کیا جائے، ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا ایتھا المرأۃ. آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ ترخیم المنادا، اور منادہ کی ترخیم بھی جائز ہے. رخم یرخم ترخیما، ترخیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کی آپ کوئی حرف اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، حذف کر دیتی ہیں. وَهُوَ حذف فی آخرہ، وہ حذف ہوتا ہے آخر میں. کیوں ہوتا ہے؟ للتخفیف، آسانی کے لیے، زبان پر ہلکا پن اختیار کرنے کے لیے، اور شارٹ ٹائم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کما تقولو، جیسے کہ تم کہو فی مالکی، فی مالکی، جیسے تم کسی کا نام ہے مالک، آپ کو کہنا کیا چاہیے تھا، یا مالکو، یا مالکو کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس میں ترخیم کی اور کاف کو ختم کر دیا تو آپ نے کہا یا مالو. اب یہاں آپ یا مالی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. وفی، آگے کیا ہے، وفی منصور، میرے خیال میں منصور ہی ہے، یا منصور، تو وہاں واو اور را کو ختم کر دیا. وفی عثمان، یا اسمو،
وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمْ الدَّمَّةُ وَالْحَرَكَةُ الْأَصْلِيَّةُ، دمہ تو منادہ ہونے کی وجہ سے ہے نا، اور اگر آپ چاہتی ہو کہ جیسا کہ یہ خاکسار چاہتا ہے کہ حرکت اصلیہ جو ہے وہی استعمال کی جائے تو وہ بھی کرنا جائز ہے. کما تقول فی یا حارث یا حارو او یا حارث. وَعْلَمْ ان آگے کیا ہے، یا من حروف النداء، تو جاننا چاہیے کہ یہ جو یا ہے نا، حروف ندا، 5 حروف ندا میں سے جو یا ہے، قد تستعمل فی المندوب ایضا، یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا، مندوب کون ہوتا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے غم کی حالت میں، المتفجع یعنی جو بہت ہی دکھی ہے، تو اس وقت جب اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. السلام میں بے نہیں سمجھ ٹے آخنے پہ تے نہیں سمجھ میلادی. تاریخ اليوم 8 من یولیو 2026 المیلادی، ہوگی ریکارڈ بھی اب. اللہ اکبر. اب ایک خبر سن کر میرا جو ہے نا دماغ اس طرف چلا گیا ہے. قاری صاحب نے ایک سوال پوچھا اور ساتھ ایک خبر دی، تو سوال کا تو خیر میں نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خبر نے مجھے قد تستعمل فی المندوب ایضا، یہ آنن وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا، او وا، تو مندوب وہ ہے جو جسے پکارا جا رہا ہے، یا تو یا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے یا پھر وا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. کما یقال، جیسے کہ کہا جائے یا زیداہ، اور وا زیداہ، فوا پس وا مختصۃ بالمندوب، تو جہاں تک وا کا تعلق ہے وہ تو مندوب کے ساتھ ہے خاص. جہاں تک یا کا تعلق ہے وہ یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، اور یا جو ہے وہ مشترک ہے ندا میں بھی اور مندوب میں بھی. ندا کرتے وقت کسی عام کو ندا کرتے وقت بھی آپ یا کا استعمال کر سکتی ہیں اور مندوب کو بھی، لیکن وا اس وقت کہیں گی، یعنی وا کا معنی بھی یا ہی ہے نا، لیکن وہ صرف مندوب کے لیے. وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور اس وا کا حکم بھی بنا میں، سٹرکچر میں، بنا کا کیا مطلب ہے، سٹرکچر میں، مبنی ہونے میں، ایک خاص حالت کے ہونے میں، مثل حکم المنادى، منادہ کی طرح ہی ہے. تو یہ بیان ختم ہوا ہے مفعول بہ کا. تو آپ نے دیکھا کہ مفعول بہ میں جو جہاں فعل کو حذف کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کا جو چوتھا مقام تھا یعنی منادہ کا، اس میں پھر چند چیزیں مزید آ گئیں. تو پہلی آئی اس میں تحذیر، جیسا کہ تحذیر کے 2 اسلوب ہے، یا کا والا سزا یا اعلی سزا. اعلی سزا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتنب الاسدا، اجتنب الطریقہ، تو وہاں طریقہ تو ڈرانا، اور اسی کے اندر پھر آگے ہم نے
اگلا اسلوب پڑھ لیا، اور پھر یہ ترخیم کی بات بھی پڑھ لی، اور یہ مندوب والی بات، استغاثہ والی بات بھی پڑھ لی. تو کیا خیال ہے ہم اس کے نکات بنا کے لکھیں جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، یا آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا چلو لکھتے ہیں. تو چوتھے نمبر پر جو ہے جی منادا یہاں بھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے یا عبداللہ. تو اصل میں عبارت یوں ہے، ادعو عبداللہ. تو ادعو کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا فعل کو، یا حرف ندا جو ہے، تو ایسی صورت میں یا فعل اوور لائن کرنا ہے کہ قائم مقام ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یا فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. آگے جی منادا کے احکام. نمبر 1، جب منادا مفرد ہو، اوور لائن جیسے میں کرتا ہوں ایسے کرنا ہے، جب منادا مفرد ہو اور معرفہ ہو. تو علامت رفع اس کو بھی اوور لائن کرنا ہے، پر مبنی ہوگا. علامت رفع کیا ہے؟ واحد میں مفرد میں کیا ہے؟ پیش ضمہ، اور مثنیٰ میں الف، جمع میں واو. جیسے ضمہ، الف اور واو. اور اگر یہ سمجھ نہیں آتا تو پورا ہی لکھ لو، جیسے مفرد میں ضمہ، مثنیٰ میں الف اور جمع میں واو. مثلا یا زیدو، تو دال کے اوپر پیش آ گئی، یہ ضمہ کی آ گئی،
اور مفرد کی مثال ہو گئی، اور علامت رفع یہاں کیا ہے؟ ضمہ. اور یا زیدان، اللہ اکبر. یہاں علامت رفع کیا ہے؟ الف. اور یہاں سے لکھ لیں علامت رفع الف. اور یا زیدون، تو اگر کوئی مفرد ہوگا تو اس کو ندا کرتے وقت کہنا ہے یا زیدو، تو مفرد اور معرفہ کی شکل میں وہ مرفوع ہوگا، لیکن مرفوع کس کے ساتھ ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ. اور اگر مثنیٰ ہے تو وہ مرفوع ہوگا الف کے ساتھ، اور اگر جمع ہے تو وہ مرفوع ہوگا واو کے ساتھ. اعراب جنہوں نے پہلے یاد کی ہوئی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے نمبر 1. نمبر 2، کیسے؟ چلو اس لگا دیتے ہیں. منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو وہ خفض، جر کو کہتے ہیں، تو وہ مجرور ہوتا ہے. جیسے یا لزید، یا لزید. تو اب جس کو پکارا جا رہا ہے، استغاثہ جس سے کیا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستغاث. مستغاث. تو یہاں زید جو ہے وہ مستغاث ہے. استغاثہ کرنے والا اسم فاعل بھی جو ہے نا ظاہری طور پر مستغاث ہی بن جائے گا، اور اسم مفعول تو بنے گا ہی مستغاث.
یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے کہ آپ زید کو مستغاث بنا کے فریاد رس سمجھ کے تو آپ اس کو پکار کہیں یا لزیدن، اے میرے فریاد رس زید، اے زید میرے فریاد رس. تو اس کو فریاد سننے والا سمجھ کر یا لزیدن. تو یہ لام ہوتا تو مفتوح ہے، لیکن یہ پھر آگے مجرور کر دیتا ہے، تو یہ یا لزیدن پڑھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ منادہ کے آخر میں الف استغاثہ آ جائے تو منادہ مفتوح ہوتا ہے. الحاق الف جو کہا ہے نا، منادہ کے آخر میں الف استغاثہ آ جائے تو پورا ہی لکھ لیں، منادہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے یا زیدہ ہو، یا زیدہ ہو. تو اب مستغاث ہے زید، تو اس کو پکارا جا رہا ہے اے زید، یعنی فریاد کی جا رہی ہے. اور اللہ اچھا، یہ تین ہو گئے. اب چوتھے نمبر پہ ہم نے مضاف والا پڑھ لیا اور نکرہ غیر معین والا پڑھ لیا. اور واو اس میں آئے گا، تو اس کو ہم اکٹھا ایسے کر لیتے ہیں. تین صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے، تو اب نیچے پھر اس کی تین صورتیں بنا لیتے ہیں. تو چوتھی یہ ہوگی. پہلی کون سی؟ یا عبداللہ والی، جب منادہ مضاف ہو، جب منادہ مضاف ہو. یہ پوائنٹ جو آپ مجھ سے بنوا رہی ہیں، یہ اگر آپ کو یاد نہ ہوئی ہے نا فار لائف، تو پھر بہت ہی ظلم ہوگا. جب منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، تو عبد مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، یہ پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت کون سی ہے؟ جب مشابہ بمضاف ہو، جب یا مشابہ کر لیں ایسے، جب مشابہ مضاف ہو. جیسے یا طالعا
جبلن تو اصل میں یہ ایسے یا طالع الجبل اے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والے، تو اس طرح، لیکن چونکہ یہاں اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا تو اس لیے مشابہ مضاف کہہ دیا یا طالعا جبلن، تو اصل میں کیسے ہے یہ؟ اصل میں یہ ہے یا طالع الجبل اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اس کو بڑی بریکٹ بنا لے یا طالعا جبلا، جب مشابہ مضاف ہو، یا پورے لکھ لیں جب منادا مشابہ مضاف، دو صورتیں ہو گئیں، اور تیسری صورت ہے جی جب نکرہ غیر معینہ ہو، تو پورا ہی لکھ لیں جب منادا نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے اندھا کسی کو کہے یا رجلن، خذ بیدی، تو غیر معین ہے، وہ کہ اے کوئی مرد، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑے، تو غیر معین ہو گیا نا۔ یہ تو یہ ہو گیا نمبر 4 تک۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اس میں بہت سارے علماء نحو کے اختلافات بھی ہیں، لیکن میرا موڈ اس طرح نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں، صرف سادہ سادہ سبق جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پوائنٹس۔ اس کا ترجمہ کر لیں یا رجلن خذ بیدی، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑو، وہ سہارا مانگ رہا ہے۔ جب منادا معرفہ بالام کر لو، بالام ہو، بالام ہو یعنی جب معرفہ ہو اور ال ہو، یعنی اس پر ال ہو، تو مذکر کی صورت میں اصل میں تو ہے ایون اور ایتن، تو ساتھ ہا بھی لگا دیتے ہیں نا، تو اب ہم ہا لگا کے بول دیتے ہیں یہاں، تو مذکر کی صورت میں ایوہا
یعنی ہاں ہم ایو کے ساتھ لگاتے ہیں. اور مؤنث کی صورت میں ایتھا. کیسے لکھیں؟ حرف میں ایوہا اور ایتھا حرف ندا اور منادا کے درمیان لایا جاتا ہے. جملہ ٹھیک ہو گیا؟ جب منادہ معرفہ بالام ہو یعنی سرال ہو تو مذکر قسم میں ایوہا اور مؤنث قسم میں ایتھا حرف ندا اور منادا کے درمیان ہاں لایا جاتا ہے. جیسے یا ایھا الرجل. معنی وہی ہوگا، یعنی ایھا لگنے سے کوئی ڈبل اے مرد نہیں، صرف اے مرد. اور مؤنث کی صورت میں کیا ایتھا لگے گا؟ یا ایتھا المرأۃ، اے عورت. اگلا جو ہے وہ ہے چھٹا بن رہا ہے ویسے تو، لیکن ہم ایسے کرتے ہیں اس کو 5 رہنے دیتے ہیں. ویسے ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہی، لیکن چلو چھٹا ہی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اور 1 بنا لیتے ہیں. ترخیم کے احکام. ہے تو یہ بات منادہ کی، لیکن منادہ میں چونکہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ترخیم. تو اس کا چھٹے کام نے پھر رکھ لیا ترخیم کیا کام. تو پہلا اس میں اس کے الگ الگ کر لیتے ہیں. نمبر 1 منادہ میں ترخیم جائز ہے. اور ترخیم سے مراد ہے لفظ کے آخر میں سے آسانی کے لیے 1-2 حرفوں کو حذف کر دینا. جیسے یا مالکو، یا مالکو کی جگہ یا مالو بولنا. جیسے یا مالکو کی جگہ یا مالو بولنا، اور یا منصوروں کی جگہ یا منصو بولنا. یا منصوروں کی جگہ یا منصو.
تو واو را دونوں بولنا. اور یا عثمانو کی جگہ، اب یہ قاری صاحب کا نام ہے، اوپر حضرت عثمان غنی کا نام ہے، لیکن اب ہدایت الناو والے جو بزرگ ہیں انہوں نے دی ہے مثال، تو ہماری کیا مجال. یا عثمانوں کی جگہ یا اسمو بولنا. اب یہ جو منادہ ہے نا، یا مالو یا منسو یا اس میں آپ نے ترخیم کر دی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں منادہ مرخم. کیونکہ اس میں ہو گئی ترخیم. تو یہ تو تھا ترخیم کے حوالے سے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ منادہ مرخم کا اعراب، یہ پہلا تھا. دوسرا ہے جی منادہ مرخم تو ہم نے بنا لیا، اب مرخم کا اعراب کیسے ہوگا؟ منادہ مرخم کا اعراب تو اس میں الف ضمہ بھی جائز ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ضمہ بھی جائز ہے تو یہ عام ہو گیا نا، یا مالو یا منسو یا اسمو، ٹھیک ہوگا. اور دوسرا یہ ہے حرکت اصلی بھی جائز، حرکت اصلیہ، حرکت اصلیہ بھی جائز ہے. جیسے یا حارسو جیسے یا حارسو کے مرخم کو یا ہارو بولنا یا ہارے بولنا، کو یا ہارو بولنا یا ہارے بولنا. جگہ کم ہے تو آپ صاف لیجیے. جیسے یا حارسو کے مرخم کو یا ہارو بولنا یا ہارے بولنا. اس کے بعد کیا ہے جی، آخری پوائنٹ لکھوا دوں یا اس کو مٹانا پڑے گا؟ وہ لکھ لیں گے، چلے ٹھیک ہے. اس کا عنوان آپ بنا لیں حروف ندا کا مندوب میں استعمال. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ جو عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ندبہ، اسے ندبہ کہتے ہیں. یعنی مندوب کو جب پکارا جا رہا ہوتا ہے غم کی، وہ فوت ہے، فوت شدہ ہے،
تو اب وہ فوت شدہ کو پکارا جا رہا ہے، میت کو، تو وہ جو پکارنا ہے جو جس سے وہ مندوب بنا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں ندبہ، تو اسی سے پھر مندوب بنا ہے۔ تو اور مندوب کون ہو گیا؟ جس پر ندبہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ میت جو ہے، مندوب سے مراد وہ میت جس پر رویا جا رہا ہے اور جس پر ندبہ کیا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اب اچھا، مندوب پہ رونے کا طریقہ کیا ہے؟ مندوب پہ رونے کا طریقہ ہے یا کے ساتھ ندبہ کیا جا رہا ہے یا وا کے ساتھ ندبہ کیا جا رہا ہے۔ مندوب پر جب ندبہ کیا جا رہا ہے تو اس کا نام لے کے یا حرف یا استعمال کیا جاتا ہے یا وا۔ اب اگر یا زیدہ ہو اور دوسرا ہے جی وا زیدہ ہو، تو دونوں یہاں ندا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر وا ہم عام میت کے علاوہ کسی کو پکارنے کے لیے وا کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پھر انہوں نے وضاحت کر دی کہ مندوب کو یا کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے، وا کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن وا جو ہے وہ مندوب کے ساتھ خاص ہے بس۔ بنا اور مبنی ہونا اور مورب ہونا اور اعراب کی جہاں تک بات ہے تو مندوب کا اعراب بھی، یہ نوٹ کے طور پر نوٹ، مندوب کا اعراب بھی عام منادہ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ہوگا آپ کا۔ 3-4 اس میں بھی میں نے 3-4 بول دیے ہیں، اب لکھنے والوں کے کمال کی بات ہے۔ تو یہ ہے جی الحمدللہ ثم الحمدللہ مفعول بہ کا جو درس ہے، اور اس کے ضمن میں جو منادہ کی بحث آئی، اور پھر اس میں استغاثہ اور اس میں تحذیر اور استغاثہ کی 2 صورتیں، اور پھر ترخیم اور ترخیم کے پھر اپنے قاعدے، اور یہ ساری چیزیں مندوب تک آج کے درس میں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگر کوئی سوال ہوا تو آف دا ریکارڈ آپ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔